کربلا ختم ہوا مگر ظلم کی داستان ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی۔ کربلا کی سرزمین پر امام حسین، ان کے اہل بیت اور جانثار اصحاب کی قربانی نے حق و باطل کے درمیان ایک ایسا خط کھینچ دیا جسے وقت کا کوئی طوفان مٹا نہ سکا۔ مگر افسوس، یزید کے سپاہیوں کا ظلم یہیں ختم نہیں ہوا۔ مرکہ کربلا کے بعد ایک نیا اور اندوہناک باب شروع ہوا، اہل حرم کی قید و بند کی المناک داستان۔ جیسے ہی امام حسین کا مقدس سر نیزے پر بلند کیا گیا، خیموں میں چیخ و پکار گونجنے لگی۔ علم رسول کی خواتین اور بچے بے پردہ، بے یار و مددگار، جلتے خیموں سے نکل کر میدان میں بھاگنے لگے۔ بی بی زینب نے اپنی جرأت، صبر اور حکمت سے سب کو سمیٹا، مگر دل اندر سے خون رو رہا تھا۔ جن کے سر پر کل تک شہزادوں کا سایہ تھا، آج وہ غلاموں سے بھی بدتر حال میں قید ہو رہے تھے۔ امام سجاد، جنہیں بیماری نے بے حال کر رکھا تھا، رسیوں سے جکڑ دیے گئے۔ چھوٹے بچوں کے گلے میں طوق، ہاتھوں میں زنجیریں ڈال دی گئیں۔ یزیدی لشکر نے اہل بیت کے ساتھ وہ سلوک کیا جو کسی دشمن کے ساتھ بھی روا نہیں رکھا جاتا۔ جب اہل حرم کو قید کر کے کوفہ لے جایا گیا تو لوگ حیرت میں پڑ گئے۔ یہ وہی کوفہ تھا جس نے امام حسین کو بلایا تھا، مگر اب جب حسین کی لاشیں کربلا کی مٹی میں دفن ہو چکے تھے اور ان کی بہن و بیٹیاں قید کی حالت میں دربار کوفہ میں پیش کی جا رہی تھیں، تو کوفہ والوں کی آنکھیں شرمندگی سے جھک گئیں۔ بی بی زینب نے کوفہ کی عوام کے سامنے ایسی خطابت فرمائی کہ سب کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ان کی آواز میں درد بھی تھا، غیرت بھی، اور حق کا اعلان بھی۔ انہوں نے فرمایا، یہ کوفہ وال، کیا تم جانتے ہو تم نے کیا کیا؟ تم نے اللہ کے نبی کی اولاد کا خون بہایا، ان کے خیمے جلائے، عورتوں کو بے پردہ کیا۔ یہ خطبہ کوفہ والوں کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی تھا، مگر کھیل ابھی باقی تھا۔ اس کے بعد اہل حرم کو دمشق لے جایا گیا۔ یہ سفر آسان نہ تھا۔ صحرا کی تپتی ہوئی دھوپ، رات کا سناٹا، بھوک و پیاس، اور پھر ان کے ساتھ قافلہ جس کے ہاتھ میں نیزے تھے جن پر حسین، عباس، علی اکبر، قاسم اور دیگر شہداء کے سر بلند تھے۔ یہ منظر ہر کسی کے دل کو چیر دیتا۔ اہل حرم کو زنجیروں میں جکڑا گیا اور بازاروں سے اس طرح گزارا گیا جیسے قیدی نہ ہوں بلکہ مجرم ہوں۔ دمشق کے دربار میں جب یزید کے سامنے علم رسول کو پیش کیا گیا تو وہ تخت حکومت پر غرور سے بیٹھا تھا۔ امام حسین کا سر اس کے سامنے رکھا گیا۔ اس نے گستاخی سے وہ سر مبارک اپنے عصا سے چھیڑا، مگر بی بی زینب نے دربار میں وہ جملے کہے جنہوں نے یزید کی حکومت کی بنیادیں ہلا دیں۔ انہوں نے فرمایا، یزید، تم نے ہمارے مردوں کو قتل کیا، ہمیں قیدی بنایا، مگر ہم نے نہ کبھی اللہ کو بھلایا ہے، نہ اس کی رضا سے ہٹے۔ دمشق کا دربار خاموش ہو گیا۔ لوگوں پر آہستہ آہستہ سچ آشکار ہونے لگا۔ امام سجاد نے بھی یزید کے دربار میں خطبہ دیا۔ اس خطبہ نے بہت سے دلوں کو بدل دیا۔ امام نے اپنا تعارف کرایا کہ میں اس نبی کا پوتا ہوں جس پر قرآن نازل ہوا، میں اس علی کا بیٹا ہوں جو محراب میں شہید ہوا، میں اس فاطمہ کا بیٹا ہوں جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ہم نے کن لوگوں پر ظلم کیا۔ اس کے بعد یزید نے اہل حرم کو کچھ دن قید رکھا۔ اس دوران بھی بوڑھے اور بچوں کو اذیت دی جاتی رہی، مگر انہوں نے صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ بالآخر یزید نے سیاسی دباؤ کے تحت اہل حرم کو مدینہ واپس بھیجنے کا حکم دیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ واپس آیا تو فضا میں آو کا عالم تھا۔ گلیاں سنسان تھیں، آنکھیں اشکبار، دل زخمی تھے۔ مدینہ میں ایک نیا ماتم شروع ہوا۔ لوگ ان بچوں کو دیکھ کر روتے جنہوں نے اپنے باپ، چچا، بھائی سب کچھ کربلا میں کھو دیا تھا۔ یہ سفر صرف جسمانی سفر نہ تھا بلکہ ایک پیغام کا سفر تھا۔ بی بی زینب نے کربلا کے پیغام کو درباروں تک پہنچایا۔ امام سجاد نے قید میں رہ کر بھی علم و عرفان کے چراغ جلائے۔ اس کربلا کے بعد امت میں ایک نئی بیداری آئی۔ لوگ سمجھنے لگے کہ حسین حق پر تھے اور یزید باطل کی علامت۔ کربلا کے بعد کی یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ظلم خواہ جتنا بھی طاقتور ہو، سچ کی روشنی کو بجھا نہیں سکتا۔
حسین شہید ہو گئے، مگر ان کا پیغام زندہ رہا ہر دور میں، ہر دل میں، ہر کربلا کے بعد۔